بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، والأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرہ نمبر 270 اما بعد، میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، نوجوان ساتھیوں، پیاری نوجوان بچیوں، خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام گرامی، اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر اللہ کے حکم پر لوگوں کو جس دعوت سے آشناس کیا. آج میرے درس کا عنوان ہے دعوت اسلام. جس دعوت سے آشنا کیا اس دعوت کا نام دعوت اسلام ہے. اسلام ایک ایسے ضابطے اور نظام کا نام ہے جو کہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں اور مومنوں میں شمار کروانا چاہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے تسلیم کیا تھا. قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 30-7. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے آئے، تب اللہ ان کو ہدایت یافتگاہ میں شمار کرے گا. یعنی ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے یہ شرط ہے کہ ایمان اس طرح کا ہو جس طرح کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لائے ہیں. اگر ایمان اس قسم کا نہیں جس قسم کا ایمان نبی کے صحابہ نے اختیار کیا، تو ایسا ایمان انسان کی نجات اور اللہ کی بارگاہ میں قرب کے لیے کافی نہیں ہے. اس بنیاد پر ہم یہ دیکھیں اور سمجھیں کہ امام کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کس قسم کا ایمان لائے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ کس قسم کا ایمان لائے تھے، تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا
کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اس طرح کا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ زندگی کے تمام پہلو اور زندگی کے تمام لمحے، زندگی کے تمام گوشے اور زندگی کے تمام ادوار، زندگی کے تمام ادوار اور اس قالب میں ڈھالنے ہیں، جس قالب میں ڈھالنے کا رب العالمین نے حکم دیا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرتوں کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے یہ جاننے اور سمجھنے کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسلام اور ایمان کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھا تھا، اور نہ ہی ان کے نزدیک ایمان اور اسلام زبان سے اللہ کی توحید کے اقرار کر لینے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ماننے کا نام تھا۔ صحابہ نے اسلام اور ایمان کو صرف عبادت تک محدود نہیں کیا میرے بھائی میرے دوست، اور نہ ہی ان کے نزدیک ایمان اور اسلام زبان سے اللہ کی توحید کے اقرار کر لینے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مان لینے کا نام تھا، بلکہ اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ، اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ نبی محترم رسول معظم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھیں جن کو ایمان اور اسلام کا حصہ اور جز سمجھتے تھے۔ اگر اسی طرح ہم بھی ان چیزوں کو ایمان کا حصہ اور جز سمجھے تو راہ نجات کے راہی ہیں، اور اگر ہم نے ان چیزوں کو تو الگ رکھا اور یہ کافی سمجھا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب ہم مسلمان ہو گئے، ہماری نجات کے لیے بات کافی ہو گئی ہے، تو ماں سوائے اس بات کے کہ ہم ایسی گمراہیوں کا شکار ہو گئے ہیں کہ جن سے نکلنے کی کوئی توقع نہیں، ہمیں ایمان اور اسلام سے کچھ حاصل نہیں ہوا میرے بھائی میرے دوست۔ کلمہ پڑھ لینے تو اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان تو ہو گیا میرے بھائی، تو پھر اور بھی اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضے کو پورا کرنا چاہیے۔ پہلا تقاضا یہی ہے کہ توحید پر ایمان لائے، اس کے بعد رسالت پر ایمان لائے۔ آپ یہ بات توجہ سے سنیں میرے بھائی میرے دوست، رب العزت نے پورے کلام مجید کے اندر کہیں بھی نجات کے لیے کلمہ طیبہ کے اظہار کو، اس کے پڑھنے کو کافی قرار نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی توحید پر یقین رکھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ لوگ نجات پانے والے ہیں، بلکہ جہاں بھی جنت کا، جہنم سے بچنے کا اور نجات پانے کا تذکرہ کیا، وہاں کلمہ توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کا بھی اضافہ کیا۔ کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگوں سن لو، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے نجات نہیں، بلکہ ایمان لا کر جنہوں نے نیکیوں کا ارتکاب کیا، کیا اچھے اعمال کیے، اور پھر اللہ رب العزت نے اچھے اعمال کی توضیح بھی کلام پاک کے الفاظ میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اچھے اعمال یہ ہیں کہ نماز ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ کو ادا کیا، وہ لوگ ہیں لہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ ہیں جن کا اجر رب پر واجب ہوا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جو حشر کے میدان میں نہ غم زدہ ہوں گے نہ جہنم سے خوف کھائیں گے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان کو عمل صالح کے ساتھ مربوط جانا، صرف زبان سے اقرار، اعتراف، اظہار، اعلان، یہ انسان کو مسلمانوں کی برادری بھی تو داخل کر دیتا ہے، لیکن انسان کی نجات کے لیے یہ اظہار کافی نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو کچھ اور بھی ایمان کے اوپر اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح
رب العزت نے سورہ یونس کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ یونس آیت نمبر 9۔ اے لوگوں یاد رکھو، نجات کن کے لیے ہے؟ نجات ان کے لیے ہے جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی جزو زندگی بنایا، جس نے صرف ایمان کو نجات کے لیے کافی سمجھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے نجات نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو جنت کے منزل کے راہی بنیں گے، وہ جنت کو پانے والے ٹھہرائیں گے، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی اختیار کیا۔ اس لیے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، نوجوان ساتھیوں، نوجوان پیاری بچیوں، خواتین اسلام، مسلمان دو قسم کے، ایک مسلمان ہے قانونی، ایک مسلمان ہے حقیقی۔ قانونی مسلمان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس نے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا، توحید کو مان لیا، رسالت پر ایمان لے آیا۔ ایسا شخص قانونی طور پر مسلمان کے زمرے میں شامل ہوا، شمار ہو گیا اس کا، لیکن یہ شخص حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ اور اسی قسم کے لوگ ہیں جن کو مخاطب کر کے رب ذوالجلال نے کہا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے۔ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے آپ اپنے کو مومن نہ کہلاؤ، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ آپ نے کلمہ پڑھو، مسلمان ہو گئے، اب ایمان لانا ہے، توحید پر ایمان لانا، رسالت پر ایمان لانا، اللہ اکبر، اس کے بعد مومن ہونا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، اللہ اکبر، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، کیا مطلب ہے میرے بھائی میرے دوست؟ کہ قانونی طور پر یہ لوگ مسلمانوں کی برادری کا حصہ بن گئے، لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہوئے۔ حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس نے زبان سے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد اپنی زندگی میں ان تمام عناصر کو شامل کیا، جنہیں شامل کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا۔ میرے بھائی میرے دوست، عملی طور پر اسلام کو ثابت کر دیا، اسلام کو ثابت کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ جب کوئی مسلمانوں کا لشکر کسی بستی پہ حملہ کے لیے جائے، رات کو شب خون نہ مارے، صبح کا انتظار کرے، اگر اس بستی سے اذان کی آواز آئے، لوگ نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلیں، تو وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے، اس پر حملہ نہ کیا جائے۔ اگر اسلام کے دعووں کے باوجود اس بستی میں اذان نہیں ہوتی، لوگ نماز کے لیے مسجد کے لیے نہیں نکلتے، اس پر بستی پر حملہ کیا جائے، کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی نہیں۔ قانونی طور پر لا الہ الا اللہ سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی اسلام کے لیے اسلام کے ان تمام اصولوں کو ماننا ضروری ہے جن کی تلقین رب العالمین نے اپنے کلام پاک قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک پہ کی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، یاد رکھو، جو شخص مسلمان کہلاتا ہے نماز ادا نہیں کرتا، ایسے شخص کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا آدمی جنت میں جانا تو دور کی بات، بڑی بات، جنت کی خوشبو بھی سونگنا اس کے لیے محال ہو جائے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔
اس لیے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ صرف ایمان انسان کے نجات کے لیے کافی ہے، بلکہ اس کے لیے برعکس قرآن مجید میں رب نے کہا جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر آیت نمبر 40 پر 2، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھینکوا دیا؟ میرے بھائی میرے دوست، نوجوان ساتھیوں، بوڑھے بزرگ ساتھیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اذان ہوتی ہے تم نماز نہیں پڑھتے۔ اے نوجوان ساتھیوں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ جہنم میں تمہیں پھینک دیا جائے گا۔ تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھینکوا دیا؟ ذرا سینوں پر یہ ہاتھ رکھ کر آیت کا لفظی ترجمہ سنو۔ رب العالمین جواب دیتے ہیں کہ وہ جہنمی کہیں گے، اللہ نے ان کے الفاظ جو کہے جائیں گے ان کو قرآن میں درج کیا ہے۔ کہاں پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم تو کلمے کے بڑے ورد کرتے تھے، بڑے بڑے درود پڑھنے والے تھے۔ جواب میں کہیں گے لم نکم من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم جہنم میں اس لیے چلے گئے کہ ہم 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ 5 وقتہ نماز ہی نہیں تھے۔ عدم صلاۃ، اقامت الصلاۃ کے فریضے کے ترک نے کلمے کے باوجود ہمیں نجات نہیں بخشی۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے نجات نہیں ملی، جہنم میں جانا پڑا۔ ہم جہنم رسید ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے فرمان سے قرآن پاک کی اس آیت کی توثیق ہوتی ہے، تفسیر اور توضیح ہوتی ہے کہ آپ نے ارشاد کیا بین العبد و بین الکفر الصلاۃ، ایمان اور کفر کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ نماز ہے، نماز نماز۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، چاہے زبان سے کتنے بھی دعوے کر لینے دو، زبان سے کتنے بھی وظیفے پڑھ لینے دو، صبح سے شام تک قرآن کریم کی تلاوت کر لینے دو، کلمہ توحید کے بعد، رسالت کے بعد سب سے پہلا رکن نماز کا ہے۔ نماز سب سے پہلا کام ہمیں نماز کو شروع کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھے کبھی کبھی، یہ تمہارے کبھی کبھی کی نماز تمہارے چہرے پہ پھینک دی جائے گی۔ وہ شخص بھی بے نمازی ہے جو 4 پڑھتا ہے، 1 چھوڑتا ہے، 1 پڑھتا ہے 4 چھوڑتا ہے، 2 پڑھتا ہے 3 چھوڑتا ہے۔ کیا ایسے کو نمازی کہا جائے؟ یہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، اللہ نے تو 50 نمازیں فرض کی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے 5 کر دی، جواب میں 50 کا ثواب ملنے والا ہے، اور ہم نماز چھوڑ کر بھی مسلمان۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرما یہود؟ کیا یہود نماز پڑھتے ہیں؟ نصرانی نماز پڑھتے ہیں؟ ان کے پاس بھی آسمانی کتابیں آئی تھی، وہ شرما رہے ہیں ہمیں دیکھ کر۔ یہ مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ دیکھ کے شرما یہود۔ مسلمانوں کو دیکھ کر شرماتے ہیں میرے بھائی، کفار شرماتے ہیں۔ ہم نماز چھوڑ کر بھی مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی واضح الفاظ میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہونٹوں کو چومتے ہو، انگوٹھوں کو ہونٹوں سے چوم کر آنکھوں کو لگاتے ہو۔ اللہ سے بڑی عشق ہے، بڑی محبت ہے، مگر اللہ کے نبی کے فرمان سے محبت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کان کھول کر سن لو جھوٹے دعوے کرنے والوں، تم جتنے بھی محبت کا دعویٰ جھوٹا کر لو، اگر نماز نہیں پڑھتے تمہارے دعوے جھوٹے۔ سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر
خاصتاً نماز کی اہانت، استخفاف اور اسے معمولی جانتے ہوئے ایک نماز بھی ترک کر دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ایک نماز بھی ترک کر دی دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے میرے بھائی میرے دوست۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی اس بات کا اقرار کرے کہ میں نماز روزے کا پابند رہوں گا۔ اگر اسے نماز روزے کی پابندی نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے دعوے میں جھوٹا ہے، جھوٹا جھوٹا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی پابندی کروں گا۔ اصل معنی تو یہ ہے، اصل اقرار تو یہ ہے، جو کچھ اللہ نے کہا، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی پابندی کروں گا۔ اگر رب کے قرآن کی، نبی کے فرمان کی پابندی نہیں کرتا تو اس کا کلمہ بھی جھوٹا ہے میرے بھائی، جھوٹا ہے، جھوٹا۔ کلمے میں وہ سچا نہیں ہے۔ اقرار تو یہ کر رہا ہے کہ جو اللہ رسول کہیں گے میں مانوں گا، اور وقت پہ نہ رب کی بات مانتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے، باتیں بہت کرتا ہے۔ میں اللہ کی بات مانتا ہوں، نبی کی بات مانتا ہوں، عمل کا میدان مانتا ہوں، نہ اللہ کی بات مانتا نہ نبی کی بات مانتا ہے۔ باتیں بہت کرتے ہیں میرے بھائی میرے دوست، عمل کے میدان میں سب پیچھے۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائی میرے دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات کا تصور ہی نہ تھا کہ کوئی بندہ مسلمان ہو کے نماز کا تارک بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ کے دور میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا میرے بھائی میرے دوست کہ صحابہ نماز نہ پڑھے۔ مسلمان بندہ ہے پھر بھی نماز نہ پڑھے، نماز کا چھوڑ دے، نماز کا انکار کر دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس بات کا لوگ تصور بھی نہیں کرتے۔ مسلمان نماز کا تارک تو بڑی بات ہے، با جماعت نماز سے بھی پیچھے نہیں رہتا۔ نماز کا چھوڑنا تو تکبیر تحریمہ میں شامل رہتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا میرے بھائی میرے دوست۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے، سنو میرے بھائی، غور سے سنو، غور سے سنو، غور سے سنو۔ کتنے تحریر، کتنے واعظ، کتنے علماء کرام اس دنیا میں صدی میں گزر چکے ہیں، صدیاں گزر گئی بولتے بولتے، مسلمان کے کان میں جوں تک نہیں رہتی۔ اور سے سنایا جاتا ہے، سنو مسلمانوں، بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، سنو 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 سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو اور ارشاد سنو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز کی جماعت کے لیے میں کسی اور کو اپنی جگہ کھڑا کروں، خود مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤں اور دیکھوں کہ جو شخص مسجد میں آ کر با جماعت کے اندر شامل نہیں ہوا اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ ہمارا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہو رہے ہیں کہ جو شخص با جماعت نماز کے لیے مسجد میں نہیں آیا اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ جو گھر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ گھر آگ کا گھر ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اس لیے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگا دیں، اور تم بس بڑے مزے میں عیش و آرام سے، اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، ہمارے گھر عالی شان ہے، ایئر کنڈیشن ہے، نوکر چاکر ہیں، طرح طرح کے کھانے میوے ہر چیز اللہ میسر ہے، نماز کی نعمت میسر نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم خوش نصیب ہو؟ کافر بھی تو عیش و آرام میں ہے، کافر کے نماز پڑھتا ہے میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، اس طرف کی نظر ذرا دوڑا کر دیکھ لو، پھر تم مسلمان کیوں ہے؟ اللہ نے تمہارے تقدیر میں عیش و آرام لکھا ہے، عیش و آرام ہے۔
یاد رکھو تم اس سے خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. نماز تمہارے لیے فرض ہے. نماز کسی کو معاف نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست، سوائے پاگل کے، مجنون کے. اتنی تشدید فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے منافقوں کی پہچان کے لیے ایک موٹا اصول واضح کیا ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ جو عشاء کی نماز میں اور فجر کی جماعت میں بر وقت حاضر نہ ہوتا، ہم سمجھ لیتے کہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے. صرف پیچھے رہنے سے لوگوں کو ایسے شخص کے بارے میں نفاق کا شبہ ہو جاتا تھا، اور جماعت میں حاضر، نماز میں حاضر ہی نہیں ہوتا. جس نے کبھی نماز ادا ہی نہیں کہ اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے. کبھی غور کیا تو کبھی اسلامی کتابوں کا، قرآن اور حدیث کا مطالعہ تو کرو. فرصت نہیں ہے، دنیا کی پڑھائی حاصل کرتے کرتے ڈاکٹر، انجینئر، نہ جانے کیا کیا بنتے 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 آدھی زندگی گزر گئی. اب رہا آدھی زندگی نوٹ کمانے کے چکر میں لگ جائے گی، کیونکہ اب خرچہ کرے تھے نا پڑھائی کے لیے لاکھوں کروڑوں روپئے، اب اسے نکالنا ہے. پھر اپنی زندگی کو عیش و آرام بنانا ہے، کاروں میں گھومنا ہے، ہوائی جہازوں میں گھومنا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرنا ہے، دنیا گھومنا ہے. پیسوں کی ضرورت ہے، نوٹوں کی ضرورت ہے. اب نوٹیں کماؤ. تو پھر اسلام کب جانے گا یہ؟ اسی لیے کہا ہے بچپن سے تعلیم دو، اسلامی ماحول میں اسے تعلیم دو بچپن سے. اللہ کون، اللہ کے نبی کون، دین کیا ہے، نماز کیا ہے، اسے سکھاؤ. اپنے گھروں کو دینی ماحول بناؤ، تب جا کر تمہارا گھر دینی ماحول میں پلے گا. چاہے دنیا کی بڑی ڈگریاں بھی لے لے گا تو اسلام کے ارکان سے واقف ہو جائے گا. توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، ایمان کیا ہے، تمام ارکانوں سے وہ واقف ہو جائے گا. کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھٹکے گا نہیں میرے بھائی میرے دوست. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، قیامت کے دن بارگاہ ربانی میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا. نماز پڑھتا رہا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے نماز ہی نہیں پڑھی، قیامت کے دن رب کو کیا جواب دے گا میرے بھائی میرے دوست؟ اگر اللہ نے سوال کر لیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو بچ نہیں سکتا میرے بھائی میرے دوست. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم جیسا بھی دیکھو، کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے، فلانے کے پیچھے لگ گئے اور جنت میں چلے جائیں گے. اور جن کے پیچھے تم چل کر یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں بچا لیں گے، جنت میں پہنچا دیں گے، ہرگز نہیں، وہ بھی مجبور ہوں گے. اگر وہ بھی بے نمازی ہیں تو ان کو بھی جہنم رسید کر دیا جائے گا. کوئی بچنے والا نہیں میرے بھائی میرے دوست. نماز چھوڑ کر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ کی بات ہے. اس کا انکار کرنے والا اسلام میں داخل، اسلام دائرہ اسلام سے خارج میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام. اپنے ایمانوں کو درست کرو میرے بھائی میرے دوست. سمجھو کہ روزہ چوتھے نمبر کا فریضہ ہے. اگر ہم چوتھے نمبر کی بات پر عمل کرتے ہیں تو دوسرے نمبر کی بات کو ہم نے کیسے چھوڑ دیا؟ ایک دم چھلانگ مار دی. رمضان آ جائے تو ہر آدمی روزہ رکھتا ہے، بے نمازی سب روزے رکھتے ہیں. کیا سمجھتے ہو؟ نماز چھوڑ کر تم روزہ رکھے، کیا تمہارا روزہ قابل قبول ہوگا؟ تمہارا حج قابل قبول ہوگا؟ تمہاری قربانی قابل قبول ہوگی؟ کبھی ان باتوں پر توجہ دیا تم نے؟ کیونکہ نماز فرض ہے، اول نماز ہے، اول توحید ہے، بعد نماز دوسرا نمبر. اول توحید کو بھی چھوڑ دیا تم نے، رسالت کو بھی چھوڑ دیا تم نے، نماز کو بھی چھوڑ دیا تم نے، روزہ رکھ لیا. یہ تو چوتھا عمل ہے. اول اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے. دوسرے نمبر پر نماز ہے. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ روزہ کسی نہ کسی حالت میں بندے کو معاف ہو جاتا ہے. مثلا
مثال کے طور پر ایسا آدمی جو انتہائی بوڑھا ہو، اب اس کی جوانی کے پلٹنے کا تو کوئی امکان موجود نہیں ہے، ایسے آدمی کو اللہ رب العزت نے اجازت بخشی ہے کہ وہ اپنے کفارے کے طور پر، اپنے فدیے کے طور پر خود روزہ نہ رکھے، کسی کو اپنی جگہ روزہ رکھوا دے۔ اسی طرح ایسا بیمار آدمی جس کی شفا یابی کی کوئی توقع نہ ہو، دل کا بیمار ہے یا شوگر اتنی زیادہ ہے کہ اب اس کی تندرستی کی کوئی امید اور توقع موجود نہیں، رب العزت نے اس کو اجازت دی ہے، وہ فدیہ ادا کرے گا، اللہ نے اسے اجازت دی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طُعَامُ مِسْكِينٍ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 پر 4۔ یہ کسی کو کفارے کے طور پر روزہ رکھوا دے، اللہ نے اس کو روزہ معاف کر دیا، اس کو روزے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ تیسرے چوتھے نمبر کا فریضہ ہے جو کئی لوگوں کو معاف ہے۔ نماز ایسا فریضہ ہے میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، کسی شخص کو معاف نہیں ہے، کسی مرد کو معاف نہیں ہے، کسی عورت کو معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، اگر کسی میں کھڑے ہونے کی سخت نہیں اس کو بھی نماز معاف نہیں، بیٹھ کے پڑھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ نے فرمایا لیٹ کے پڑھ لے، یہ نہیں کہا جو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز معاف، اس کو نماز معاف ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کے بھی ادا نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ تو فرمایا اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ جس کے ہوش و حواس قائم ہے، اللہ نے اس کو نماز معاف نہیں کی میرے بھائی میرے دوست، اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ اتنی سخت بیماری کے عالم بھی نماز معاف قرار نہیں دی گئی، حالانکہ دوسری طرف چلتے پھرتے آدمی کو جو بیمار ہے اس کی شفا یابی کی کوئی توقع نہیں، خیال ہے روزہ رکھے گا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، چلتا پھرتا ہے اس کو روزہ معاف کر دیا گیا، چلتا پھرتا ہے ہارٹ اٹیک ہے مجبور ہے، روزہ معاف ہے مگر نماز معاف نہیں میرے بھائی۔ لیکن نماز اگر کوئی اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اس کو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس شخص کو نماز معاف ہے جس کے ہوش و حواس قائم نہیں، اس کا موجود اور عدم وجود، وہ موجود اور عدم میں موجود برابر ہے۔ اس قدر نماز کے بارے میں تاکید ہے، نماز کے بارے میں بہت بڑی تاکید آئی ہے میرے بھائی میرے دوست، ہم غفلت میں نماز چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے نماز سے غافل ہے، محلہ محلہ، گلی گلی، بازار بازار، گھروں میں ایک محلے میں کتنے مسلمان ہیں میرے بھائی میرے دوست؟ ہزاروں مسلمان ہیں، سووں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے والے گنے چنے 3 4 5 لوگ۔ مسجدوں کا یہ حال کس نے کیا؟ ہم مسلمانوں نے ہی کیا ہے، ہم ہی مسلمان ہیں جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، 70 ماہوں کی محبت رکھتا ہے۔ رو لینے سے بس ہو جائے گا؟ اللہ کے سامنے رو 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 دعا کرتے رہو، روتے روتے۔ توحید کو چھوڑ دو، رسالت کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، بے نمازی بڑھو، خالی دعا کرو اور روتے رہو اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہو مجھے جنت میں بھیج دے، مجھے جنت میں بھیج دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے توحید پر عمل کرو، پھر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ، پھر نماز پڑھو، نماز پڑھ کے رو کر دعا کرو، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز کسی کو معاف نہیں، اس قدر تاکید آئی ہے نماز کے بارے میں کہ نماز سوائے دیوانے پاگل کو معاف ہے، ہوش و حواس رکھنے والے کسی انسان کو نماز معاف نہیں ہے۔ بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، پلٹ نہیں سکتا،
آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور تم نماز چھوڑ کر دندناتے پھرتے ہو اللہ کی زمین پر، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو، اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کا استعمال کرتے ہو، سواری میں گھومتے ہو، پھرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، مگر نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے تمہیں ڈھیل دے کر ہے میرے بھائی میرے دوست، اللہ نے تمہیں ڈھیل دے کر ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے، تم کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ دنیا تو چند دن کی ہے، یہ دنیا تو کچرا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تم اس دنیا کے اس کچرے کے پیچھے پڑے ہو۔ دیکھو جاؤ سیلاب، جو بہت سے شہروں میں سیلاب آیا ہے، کاریں تنکے کی طرح پانی میں بہتی ہوئی جا رہی ہیں، گھر پانی میں ڈوب رہے ہیں گر کر، عالی شان گھر۔ ایک گھر بنانے کے لیے 5 سال، یہ گھر بنانے کے لیے 5 مہینے 6 مہینے 1 سال لگ جاتا ہے۔ کہاں سے پیسے جوڑ کر گھر بنایا، اور بارش آئی، سیلاب آیا اور گھروں کو بہا لے گیا، کاروں کو بہا لے گیا، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے روڈ پر آ گئے۔ کیا آپ نیوز نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ ہم تو اچھے ہیں، بنگلور والے، باہر والوں کے لیے ہے یہ، ہمارے لیے آفت آنے والی ہے، انتظار کرو، آئے نہیں اب کرونا، 2 کرونا آ کر چلے گئے، اب بھی ہمیں ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ مسجدوں کا اب بھی ویران، کورونا ویران ہوئے، ابھی بھی ویران کر رہے ہو تم۔ اللہ کی ناشکری کرو گے تو ہر انسان جب مرے گا وہ اس کے لیے قیامت ہے میرے بھائی میرے دوست، وہ دیکھ لے گا اپنا انجام۔ میں دنیا میں کتنا تکبر کرتا تھا نماز کے لیے، بلایا جاتا تھا نماز پڑھو، جھڑکتا تھا۔ تمہیں پڑھ لے حضرت، اپنا معلوم پڑھنے کے وقت ہے، کیا تکبر والا انداز ہوتا ہے اس کا کہنے کا معلوم ہے۔ آج لوگ نماز کو بلانے کے لیے ڈرتے ہیں میرے بھائی، اللہ اکبر، آج اتنا خوف ہے دیندار لوگوں کو، بے دین کو دینداری سمجھانا مشکل ہو گیا ہے۔ لڑائی جھگڑے کے لیے آنے والے، مار کٹائی کرنے والے، اللہ اکبر، یہ ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو، نمازوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر نماز پڑھنے کا دل ان کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ شیطان نے ان کے دلوں کو، ان کے دماغوں کو قبضہ کر لیا ہے، اپنے مٹھی میں دبا لیا ہے، چھوڑتا نہیں وہ۔ یہ چھوڑے گا تو جائیں گے نہیں، جانا چاہا تو اللہ چھوڑا سکتا ہے، مگر یہ جانا نہیں چاہتے، اس لیے شیطان ان کو پکڑ لیا ہے، ان کے گھر والوں کو، ان کے بیوی بچوں کو، پورا گھر کا گھر بے نمازی۔ اللہ ماشاءاللہ چند گنے چنے لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی عورتیں بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کی بچیاں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی صلہ دے گا اور مرنے کے بعد بھی دے گا، ان کے لیے جنت اللہ رکھا ہے۔ بے نمازوں کے لیے جنت ہے، کسی کا دامن پکڑ لیں گے چلے جائیں گے، دل کی نماز پڑھ لیں گے چلے جائیں گے، بے نمازی ہوں گے چلے جائیں گے، نام رکھ لیں گے، اللہ اکبر۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اور قرآن کی طرف آؤ، اور اللہ رب العزت نے نماز کو عین حالت جنگ میں بھی معاف نہیں کیا۔ گولیاں برس رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، پھر بھی نماز معاف نہیں۔ وَإِذْ كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ، سورہ نساء نمبر 102۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ موجود ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن خون کا پیاسا ہے، ایسے حال میں بھی نماز معاف نہیں۔ اٹھو باجماعت نماز ادا کرو اے مسلمانوں۔ اللہ دشمن سامنے موجود، خطرے کی حالت، گولیاں برس رہی ہیں، فرمایا آدھی فوج نماز دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے اور آدھی فوج اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے، ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ اور ہم اللہ اکبر، جنگ میں نماز معاف نہیں، جان کا خطرہ، گردن اڑ جائے گی، کلیجہ پھٹ جائے گا، جسم کے چھیتڑے اڑ جائیں گے، اللہ نے اس وقت بھی نماز معاف نہیں۔ ایک جماعت لڑے گی، ایک جماعت نماز پڑھے گی، یہ حکم اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، اور ہم اور آپ اس کھیت کے ملی۔ میرے بھائی میرے دوست، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔
آج ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے، دکان کے سامنے بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، چائے نویش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کاروبار میں مصروف، کھاتے پیتے چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے، ہاتھوں کے اندر قوت، پیروں کے اندر توانائی، جسم کے اندر طاقت، ہر چیز موجود ہے، لیکن نماز ادا کرنے کی ہمت موجود نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، اب بھی ہوش کے ناخن لوگ کب تک سوتے رہو گے؟ فجر کی نماز چھوڑ کر کب تک سوتے رہو گے؟ ظہر میں کاروبار میں، عصر میں کاروبار میں کب تک ملوث رہو گے؟ اور مغرب کی نماز میں بھی کاروبار میں مصروف، عشاء کی نماز میں بھی کاروبار میں مصروف، اسی کاروبار میں نماز چھوڑتے ہوئے تمہاری موت آ جائے گی، بے نمازی ہو کر اس دنیا سے جاؤ گے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، میرے پروردگار، اے اللہ، میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور تم دکان میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، نماز پڑھو۔ گھر والوں کو تاکید کرو کہ وقت پر نماز پڑھیں، وقت پہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے۔ گھر میں بیٹھی ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بچے ہو، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہیں، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے کہیں، اور اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے کہیں۔ دنیا کی تعلیمات کے لیے اتنا سارا وقت ہم لیتے ہیں، مگر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا بھی ہمارے لیے وقت نہیں، جو ہمارے مرنے کے بعد وہی تعلیمات ہمارے ساتھ آنے والے ہیں۔ یہ دنیا کی جو تعلیمات تم حاصل کرتے ہوئے دنیا میں ہی رہ جائے گی، مرنے کے بعد وہ تعلیم ساتھ آئے گی تو دنیا میں اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان تعلیمات کو اگر لو گے تو عمل کرو گے تو وہی عمل صالح ہے، وہی عمل صالح تمہارے ساتھ مرنے کے بعد قیامت تک تمہیں ساتھ دینے والا، میدان حشر میں بھی تمہیں ساتھ دینے والا، یہی نامہ اعمال تمہارے لیے جنت میں پہنچانے والا۔ کرو تو فکر اس کی کرو۔ دعوت اسلام کے تعلق سے میں نے بہت سی باتیں بتائی ہیں آپ کے سامنے، اور سب سے اہم کام، اول کام یہ ہے دعوت اسلام کا توحید، اللہ کی توحید، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، توحید اور رسالت، اس کے بعد نماز ہے میرے بھائی میرے دوست، نماز ہے، نماز کا چھوڑنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چند دن کے لیے دنیا میں عارضی زندگی کے لیے اسے کامیابی ضرور ملے گی، مگر اللہ کی طرف سے آخرت اس کے لیے جہنم خدا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کے ان تمام قرآن اور حدیث کی باتوں کو سن کر اس پر زیادہ سے زیادہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے تعلق سے انشاءاللہ اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر ایمان لائے، رسالت پر ایمان لائے، پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرتے رہیں، استغفار کریں، توبہ کریں، ذکر و اذکار کریں، 5 وقت نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں کامیاب کرے گا، دنیا میں مرنے کے بعد بھی کامیاب کرے گا، خبر کی منزل میں بھی کامیاب ہوں گے، اور میدان حشر میں بھی کامیاب ہوں گے، اور پل صراط کا جو چلنا ہے باریک سے باریک بال کے اوپر، اس میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔